صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کا عمل کیا ہے، یہ کیوں عبادت ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے آبا و اجداد میں سے انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ تو ہماری یہ عبادت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اور اس واقعے کا تعلق اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اور یہ بیٹھے تھے اسماعیل، جن کا لقب ہی ہے ذبیح اللہ، اللہ کے لیے قربان ہونے والا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے اپنی اولاد اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا حکم دیا، اور یہ خواب کے ذریعے سے انبیاء کی خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ 3 دن تک مسلسل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ خواب دیکھا کہ میں اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر وہ اس بات پر انہوں نے اس عبادت کی ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اکلوتے فرزند ہیں، اور فرزند بھی وہ جو نہایت ہی طویل عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں نبی ہوئے، ایک ہے اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے ہیں سیدنا اسحاق۔ دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور سیدنا اسحاق کی نسل سے اللہ نے کئی انبیاء کو پیدا فرمایا۔ تو روایات میں آتا ہے، اور یہ روایات کی بات ہے، کوئی مستند بات نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جب پیدا ہوئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 86 سال تھی یا 84 سال تھی، 86 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، اور جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 100 سال کی ہوئی، 100 سال، جب آپ کی دوسری اولاد سیدنا اسحاق پیدا ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہے جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اکلوتے وارث تھے، دوسرے بیٹے کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور بڑھاپا ہے، اور انسان بڑھاپے کی حالت میں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اس سے پہلے پیش آیا کہ سیدنا اسماعیل کی عمر 14 سال کی تھی۔ 14 سال کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ نے اسے اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ جب ان کی اولاد جو بڑی منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد اللہ نے عطا فرمائی 86 سال کی عمر میں، جب وہ اولاد چلنے اور پھرنے کے قابل ہو گئی، جوان ہونے لگی، یوں کہہ لیں، اب جب بیٹا جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کی امیدیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، بھئی میں اس کو یہ بناؤں گا، ہم بھی یہی کرتے ہیں، بھئی یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، میں اس سے یہ مستقبل کے سہانے خواب، والد والدہ کی یہ عادت ہے، ہم کریں نہ کریں اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ جب اولاد بڑی ہونے لگتی ہے تو والدین کی امیدیں اور خواہشیں بڑھنے لگتی ہیں، اور اسے زیادہ اپنی اولاد سے محبت اور پیار بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے اولاد نافرمان نہ ہو، ورنہ تو پھر تو مسئلہ اور ہے، لیکن اگر فرما بردار اولاد ہو، اور اسماعیل ذبیح اللہ سے زیادہ فرما برداری، نبی ہیں اللہ کے، اللہ والے ہیں، ان سے زیادہ فرما برداری کس میں ہو سکتی ہے؟ نیک بیٹا
ताबेदार बेटा, बाअखलाक बेटा, वालिद का नूर नजर बेटा और अकलौता बेटा सबसे बढ़कर, और बुढ़ापे की औलाद जब बढ़ने लगे और चलने और फिरने और इस काबिल हो गए कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगे, तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उन्हें ये हुक्म दिया कि इसे ज़बह कर दो।